سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم اوبیسلی اس پہ آبجیکشنز لوگوں کے ریزرویشن سامنے آئے، بٹ لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ کہتے ہیں نا بادی النظر میں شاید اب ایکسیپٹیبل ہے لوگوں کو. بہت سارے وکلاء کے بیانات بھی آ گئے، گو کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے. بٹ اس کے فوری بعد 27ویں آئینی ترمیم کی جو بازگشت شروع ہو گئی ہے، ہر جگہ پہ رومرز ہیں، حکومتی لوگ دمسیلز آ کے اس پہ بات کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی لوپ ہولز رہ گئے 26ویں آئینی ترمیم میں جس کو دور کرنے کی کوشش اس میں کی جائے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. ڈیفینیٹلی اور موسٹ لائکلی یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اندر انٹرفیئرنس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو بیسک مقصد تھا ان کا 26ویں ترمیم کا وہ پورا نہیں وہ ہوا. پورا نہیں ہو پایا، جس کی وجہ سے اب وہ ایک مثال دے رہے تھے، ایک آپ کے ہی ساتھی جی جرنلسٹ، وہ ان کی بڑی اچھی مثال تھی کہ کھانا ابھی کھایا اور ساتھ ہی ہانڈی رکھ دی کھانے کے لیے. اس سے بظاہر وہ اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ جب کھانا یا تو بے ذائقہ ہو یا کسی کا مطلب جب پیٹ نہ بھرا ہو، تو ممکنہ طور پہ یہی ہوا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس پہ وہ مقصد اچیو نہیں ہو سکا. اور غالباً یہ اس وجہ سے بھی ہوا جس طرح سے گورنمنٹ ایکسپیکٹ کری تھی. جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا ایک اس کے اوپر جو ٹیک ہونا تھا ممکنہ طور پہ یہ گورنمنٹ کے طور پہ کہ جی یہ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے اور پھر غالباً امین الدین صاحب آ جائیں گے اور اوپر والے جو دو ہیں بزرگ ججز وہ استعفیٰ دے دیں گے. انہوں نے استعفے بھی نہیں دیا، انہوں نے استعفیٰ بھی چیف نہیں دیا جسٹس نے بلکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ان کو واپس ڈال دیا. ایگزیکٹلی. اور یہ بالکل ایک طرح سے وہ بیک فائر ہو گیا. اچھا. اور میرے حساب سے اب وہ اسی لیے اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی وہ بینچز بھی کوئی 25 ججز کی تعداد ہونے لگی ہے کیونکہ غالباً فل کورٹ بیٹھنے لگا ہے. اور یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی چیلنج ہونے والی ہے اور ہو گئی ہے. اور وہ کون سنے گا؟ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں سنیں گے کیونکہ ابھی تک کانسٹیٹیوشنل بینچ آیا نہیں. تو ممکنہ طور پہ جو جوڈیشل پریسیڈنٹ بھی ہے وہ یہی ہے کہ یہ 14 مرتبہ اس طرح چیلنج ہوئی ہیں آئینی ترامیم. تو یہ 14 کی 14 مرتبہ فل کورٹ نہیں، سپریم کورٹ یہ فل کورٹ نہیں اس کو ہماری ہسٹری میں سنا ہے. ٹھیک ہے. تو لیٹس سی کہ ابھی یہ کس طرف اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بٹ لیکن آپ کا اس پہ ٹیک یہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوئے اور بالکل اسی نہیں، لیے پھر 27ویں کی بالکل بات نہیں بھی ہوئے. کی جا رہی ہے ریسنٹلی. مجھے بہول صاحب یہ بتائیے گا کہ اوبیسلی اگر حکومت کا ہم دیکھیں کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے یہ خیال یہی تھا نا کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، یا جسٹس منیب اختر صاحب کیونکہ اوبیسلی ان سے ایک جونیئر جج جو ہیں وہ اوپر آ کے بیٹھ جائیں گے چیف جسٹس، تو ان کا ایک چیف جسٹس کا ان کو ایک طریقے سے آلو برانچ تھمانا، واپس کمیٹی کے اندر لے کر آنا. تو اگر یہ پاسبلٹی بھی آ جاتی ہے کہ آئینی بینچ کا سربراہ منصور علی شاہ بھی بن سکتے ہیں جن کے پاس از خود نوٹس لینے کا بھی اختیار آ جائے گا، جن کے پاس آئین کی تشریح کا بھی اختیار آ جائے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بون آف کنٹینشن ہے اور اس وجہ سے شاید حکومت جو ہے اب کچھ اور کرنے کا سوچ رہی ہے؟ جی بالکل. میرا یہ خیال ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو ایٹ اینی کاسٹ جو جوڈیشل کمیشن ہے اور جو میجورٹی میں سمجھتا ہوں کہ پرو گورنمنٹ نہیں تو پرو گورنمنٹ ممبران اس میں موجود ہیں، اور وہ بالکل یہ سارا کچھ جو انہوں نے کیا وہ منصور علی شاہ کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ بنانے کے لیے نہیں کیا. اور وہ غالباً میرا یہی خیال ہے، ظاہر ہے وہ خیال ہی ہے، اوپینین ہی ہے، وہ 4th سینئر موسٹ جو جج ہیں ان کی طرف بنانے کی طرف بٹ آئی غالباً تھنک یہ جوڈیشل کمیشن میں بھی جو حکومتی اراکین ہوں گے ان کی نمبر تو کم ہی ہوں گے. حکومتی نمبر غالباً کم ہی اتنے، یعنی 4 جس طرح آپ نے ذکر کیا، بٹ لا منسٹر، اٹارنی جنرل، اور پھر وہ جو پرو ایک ہیں پاکستان بار کونسل کے ممبر، آپ کو پتہ ہے طارق صاحب ہمارے بزرگ ہیں ویسے تو، لیکن وہ جس طرح سے ان کے ایک ووٹ ہے انہوں نے یہ سوچ سمجھ کے یہ سارا تشکیل کیا ہے. تو اس کے اندر صرف ایک ہی طریقہ کار میرا خیال ہے رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ 5 ممبر ہیں. تھوڑی افسوس کی بات ہے ویسے کہ یہ جوڈیشل کمیشن میں 13 رکنی ممبران کی یہ جو ٹیم ہے، یہ اس میں صرف 5 ہیں جو ججز ہیں. اچھا. باقی 8 جو ہیں وہ نان ججز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ فیصلہ کریں گے کہ سپریم کورٹ کیسے رن ہونی ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ کیسے ہونے ہیں اور وہ سارا. تو تھوڑا سا یہ
بحیثیت لائر اگر آپ اپنی سیاسی وابستگیاں تھوڑا سائڈ پہ بھی رکھیں، یہ تھوڑا انفارچونیٹ ہے، تو ایسے آپ نہیں کہتے ہیں ہونا کہ چاہیے زیادہ تھا۔ لائرز جو ہیں ان کا اس چیز پہ اتفاق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اگر زیادہ آف ججز کورس، بیٹھے ہوں آف کورس، تو پھر وہی انتخاب کر سکتے بالکل تھے۔ دیکھیں باہر ممالک میں ایسے ہوتا ہے، اس ہوں میں کوئی شک ہوں نہیں کہ ججز کی ریپرزنٹیشن ہو ہوں اور ساتھ سول سوسائٹی کی ریپرزنٹیشن ٹھیک ہو، انڈیپینڈنٹ باڈی۔ ہوں دیکھیں پارلیمنٹ ایک اور ادھر سے پارلیمنٹ سے ممبران لے کے آنا، ہوں یہ آپ کی سپریشن آف پاورز اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور یہ جو آپ ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہیں، ان کو آپ ان بیسک اصول ہیں، ہوں ان کے خلاف آپ آئینی ترمیم بھی نہیں لے کے آ سکتے، اور یہ اسٹیبلشڈ لا ہے، مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ ایسے ہوا ہے پاکستان ٹھیک میں، ہے۔ مطلب پہلے ہماری ہسٹری میں اس طرح۔ ہوں تو یہ تھوڑا انفارچونیٹ ہے کہ اگر ان کے ممبران پارلیمنٹ فیصلہ کریں گے اور رائٹ اتنی وہ 8 ممبران ہوں اور ایک طرف یہ 5 ججز، ہوں تو بات کیا بنتی، کدھر رہ ٹھیک جاتی؟